ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 14 لے کے آئی ہوں۔ جب وہ ہماری خطائیں معاف کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ وہ غلط تھے مگر انہیں احساس تھا اس کا، اور آج اسے احساس ہوا کہ اپنوں سے قطع تعلق کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر وہ دل میں بات لیے چلا جائے تو وہ بیاس کے ساتھ باہر آیا تھا، اس کمرے تک یہاں وہ موجود تھے۔ اس نے ایک نظر دروازے کے اس پار بے ہوش وجود کو دیکھا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں تو آپ بات کریں گے ان سے، ساری غلط فہمیاں دور کریں گے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے سمجھا رہی تھی، جس پر یشم نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ دلہن بنی وہ زین کے انتظار میں بیٹھی تھی جب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ماشاء اللہ، اتنا کہتا وہ آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تو حیا سے اس کی پلکیں جھکی تھیں۔ مانتا ہوں بہت برا ہوں میں، مگر تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس کے حنائی ہاتھوں کو تھامتے اس نے انگلی کی پور اپنے ناک پر رکھی تو عائشہ نے نظریں اٹھا کر اس انسان کو دیکھا تھا جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی، حد سے زیادہ۔ کچھ کہو گی نہیں؟ ذرا سا اس کی طرف کو جھکتے اس نے پوچھا تو عائشہ نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ آج بولنے کا دن ہے بھی نہیں، میں نے خیزی سے کہتے اس نے آہستہ سے اپنے لب اس کے رخسار پر رکھے اور پھر اس کی ٹھوڑی پہ لب رکھتا وہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ زین! رہائی ملتے ہی وہ گہرے سانس لیتی اسے پکار بیٹھی۔ آج رہائی ممکن نہیں، ساری باتیں کل کے لیے چھوڑتے ہیں۔ آج میں تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ اس کی بند آنکھوں پر لب رکھتے اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں الجھاتا وہ آج اپنی محبت اس پر لٹا گیا تھا جو ایک عرصے سے اس کی دیوانی تھی، اور آج اسے اس دیوانے کا دیوانہ پن جھیلنا تھا۔ وہ اپنے ہر عمل سے اسے بتا رہا تھا کہ کتنی خاص ہے وہ اس کے لیے۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند اس پیارے سے جوڑے کو ڈھیروں دعائیں دے گیا تھا۔ 5 سال بعد تاریک رات کی سیاہی آہستہ آہستہ افق پر ابھرتے آفتاب کی کرنوں تلے کہیں گم سی ہو رہی تھی۔ اونچے اونچے دیو ہیکل پہاڑ برف کی چادر اوڑے دیکھنے والے کو مبہوت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ دور کہیں سے آتی بہتے جھرنے کی آواز ماحول میں ایک سرور سا بکھیرتی جا رہی تھی، پھولوں کی خوشبو سے مہکتی فضا۔ اس نے پردے سائڈ کرتے سنگ مرمر سے مزین بالکنی میں قدم دھرے تھے اور گہرا سانس بھرتے اس خوشبو کو سانسوں کے ذریعے اپنے اندر اتارا تھا کہ دل و دماغ میں سکون سا بھر گیا تھا۔ رات پھر مین نے برس کر موسم کو مزید سرد کر دیا تھا۔ شعائیں بکھیرتے سورج کی ہلکی سی حرارت محسوس کرتے اس نے نیچے جھانک کر اپنے ہمسفر کو دیکھا تھا جو اس وقت نیچے لگے پھولوں کے پاس بیٹھ کر ان کو تراش رہا تھا۔ نگاہوں کی تپش پر اس نے ذرا سی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ نگاہوں کا تصادم ہوا تو اس کے چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ بنفشہ یوسف زئی، وہاں کھڑے رہ کر شوہر کو انتظار کی سولی پر لٹکانے سے بہتر ہے تھوڑا اس حسین چہرے کو مزید رونق بخشتے اپنے نازک سے کندھوں پر اپنے چھوٹے سے بیگ کا بوجھ لاد کر آپ ہمیں اپنی مہمان نوازی کا موقع دیں۔ اس کے شرارتی انداز پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ کیا یہ وہی تھا جسے وہ جانتی تھی؟ اس نے خود سوال کیا تھا۔ جانے یشم، باخدا آپ کے یوں سوچ میں ڈوبے رہنے سے آپ جادو سے ہمارے پہلو میں نہیں آ سکیں گی، ذرا اپنے نازک قدموں کو خدمت کا موقع دیں۔ یشم! اس کی بات پر اس نے دانت پی کر اسے کہا تو اس خاموش فضا میں اس کا کہکا گونج کر چاروں اور جل ترنگ بکھیر گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کی روبرو تھی۔ یشم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دلکشی سے مسکراتے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا کر اس کا مومی ہاتھ اپنی گرفت میں قید کیا تھا۔ یہ موسم کا کمال ہے یا ہماری محبت کا؟ ہمارا محبوب دلکشی کی انتہا کو جا پہنچا ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ محبت سے اس کی کن پٹی چھوتے بولا تو اس کی گھنی پلکیں حیا کے بوجھ سے جھک گئیں۔ معصوم سے چہرے پر حیا کے رنگوں نے اپنا ڈیرا جمایا تھا۔ کیا یہ وہی بنفشے تھی؟ وہ براؤن لیدر جیکٹ پہنے اس کا ہاتھ تھامے دھیان سے آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے باغ سے توڑا سیب اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یوں چوری کر کے کھانوں کو زیب نہیں دیتا یشم یوسف زئی۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے یوں دھڑلے سے دوسرا سیب جیب میں رکھنے پر اس پر چوٹ کی
تو اس نے حیرت سے اسے پھر ہاتھ میں پکڑے سیب کو دیکھا تھا۔ اللہ کی زمین ہے اور اللہ کی طرف سے جو ملے وہ خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے۔ اس کی بات کے پیچھے چھپے مفہوم کو وہ بہت اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس کے مسلسل انکار کے بعد وہ بذات خود اس کے روبرو آیا تھا۔ مجھ سے شادی نہ کرنے کی وجہ نہ پوچھنا یشم۔ اس کے آنے کا مقصد اخذ کرتے اس نے صاف لفظوں میں اسے کہا تو اس کے وجیح چہرے پر دل کو موہ لینے والی مسکان نے ایک جھلک دکھلائی تھی۔ مجھ سے شادی نہ کرنے سے آپ کی فیکٹری کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے میں یہ جاننے آیا ہوں۔ میری کوئی فیکٹری نہیں ہے تو نقصان کیسا؟ اپنے دوپٹے کا پلو گود میں رکھتے اس نے ناسمجھی سے اس شاطر انسان کو گھورا۔ او اچھا، مجھے لگا آپ کے پاس انا، غصہ اور نفرت کی فیکٹری ہیں اور مجھ سے شادی کر کے ان کو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ مجھے لفظوں کے جال میں نہ پھنساؤ کیونکہ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلنے والی۔ دو ٹوک انداز میں کہتے اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگانی چاہی تھی، مگر تبھی اس کا ہاتھ یشم یوسف زئی کی گرفت میں آیا تھا۔ بیوی تو تم یشم یوسف زئی کی ہی بنو گی بنفشی خانزادہ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اس انکار کو دل کے اوپر لوہے سے لکھ کر انا میں آ جاؤں گا تو یہ بھول ہے۔ یشم یوسف زئی کا اور اس انا کا کوئی تعلق نہیں، اور محبت کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ تو تم بھی اس تعلق کو یہیں ختم کر دو اور میرے ساتھ چلو، میرے نگر، برف کی وادی میں، جہاں تمہاری نفرت ختم ہو جائے گی اور میری محبت تمہارے دل میں برف ہوئی محبت کو اپنی محبت کی آنچ سے پگھلا دے گی۔ اور آج اس کی ہمراہی میں یوں ہی کھڑے پہاڑوں کو دیکھ کر اسے لگا اس کے اندر جو ایک آتش فشاں ہر وقت پھٹنے کو تیار رہتا تھا وہ کہیں برف سا ہو گیا تھا، اور اب جو اس کے دل و دماغ میں تھی وہ تھی بس اس بے غرض انسان کی بے حد اور بے تحاشا محبت۔ وہ پرسوں سے اس جگہ موجود تھے۔ برف باری کا سلسلہ رک چکا تھا، اس لیے گھر جانے کی جلدی اسے سب سے زیادہ تھی۔ چاروں طرف خوبصورت پھولوں سے ڈھکی ان کی حویلی، جس کی راہداری برف سے ڈھکی تھی، جسے اب صاف کیا جا رہا تھا۔ گاڑی سے اترتے شال کو اچھے سے لپیٹ کے اس نے فوراً سے اندر قدم بڑھائے تو سامنے ہی لاؤنج میں ہیٹر کے پاس وہ سب بیٹھے تھے۔ السلام علیکم ماما بابا۔ سلام کرتے وہ ہانیہ بیگم کے پاس آئی اور ان سے مل کر اس نے مسکرا کر ان کے پاس کمبل میں دبکی بیٹھی اپنی شہزادی کو دیکھا تھا، جسے ضرورت سے زیادہ ہی سردی لگتی تھی۔ ماہ نور ماما آ گئی ہیں۔ اس کے ناراضگی سے پھولے پھولے گالوں کو پیار کرتے اس نے اپنی لاڈلی کو گود میں بھرا تھا۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں داخل ہوتے یشم نے زور سے سب کو سلام کیا اور آگے بڑھ کر ابو بکر یوسف زئی کے گلے لگا تھا۔ جو گولی انہوں نے کھائی تھی اس کا زخم تو مندمل ہو گیا تھا اور وہ اپنے ساتھ پرانی ساری تلخیاں بھی لے گیا تھا۔ آبان کہاں ہے ماما؟ اپنے بیٹے کو نہ پا کر اس نے پوچھا تو جواب ابو بکر صاحب کی طرف سے آیا تھا۔ پچھلے حصے میں گیا ہے، کہتا ہے کہ برف دیکھنی ہے۔ ماما، زین اور عائشہ آ رہے ہیں بچوں کے ساتھ چھٹیوں پر۔ اپنی لاڈلی کو گود میں لیتے یشم نے بتایا اور پھر ایک نظر چھوٹی ماہے کو دیکھا، سرخ و سفید پٹھانوں جیسی۔ کتنی مکمل ہو گئی تھی ان کی زندگی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ اسے سینے سے لگا گیا۔ وہاج نے خودکشی کر لی ہے۔ یشم کے بتانے پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یشم پر حملہ کرنے کے بعد وہ وہاں سے فرار ہوتا اپنے ایک دوست کے پاس گیا تھا، جنہوں نے ایک لڑکی کو اغوا کر کے اس کا ریپ و قتل کر دیا، مگر قسمت ان کی خراب تھی کہ وہ لوگ فوراً ہی پکڑے گئے تھے۔ اس کی سزا بڑھتی جا رہی تھی اور آج بالآخر وہ چلے گیا تھا۔ اولاد کی صحیح پرورش بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ قسمت بہت برا سلوک کرتی ہے۔ تمہارے بابا مر گئے بیٹا، اور یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، یشم یوسف زئی کی وجہ سے ہوا ہے۔ 5 سالہ بچے کو سینے سے لگائے وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، اور وہ بچہ حیرانگی سے اپنی ماں کو روتے سسکتے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو میرے بچے، اس انسان کی اولاد کی زندگی برباد کر دو گے، وہ بھی ایسے تڑپیں گے جیسے میں تڑپ رہی ہوں۔ وعدہ کرو مجھ سے۔ اپنا ہاتھ اس معصوم کے آگے پھیلائے وہ اسے غلط راہ کی طرف لے جا رہی تھی۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر اس نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ برباد کر دے گا یشم یوسف زئی کو۔ آج اور کھیل کی ابتدا ہونے کو تھی۔ 20 سال بعد برقی کمکموں سے سجے اس خوبصورت ہال میں چاروں اور روشنیاں اور خوشیاں بکھری ہوئی تھیں۔ بارات کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا تھا، ہوتا بھی کیوں نہ آخر۔
آخر کو خاندان کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی۔ نکاح ہوتے ہی دلہن کو سٹیج پر لایا گیا۔ گھونگھٹ میں چھپا وہ نازک وجود جسے دلہا کے پاس لا کر بٹھایا گیا تو وہ خود میں سمٹی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دلہا اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور جب وہ واپس آیا تو اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ اپنی بدکردار پوتی کا نکاح کرتے آپ کو شرم نہیں آئی ابو بکر یوسف زئی صاحب؟ پھولوں کا ہار نوچ کر پھینکتے وہ غرایا تو دلہن بنی اس نے یہ الفاظ سنے تو پتھرا سی گئی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ غصے سے چیختے اس کے بھائی نے دلہا کا گریبان پکڑا تھا۔ چیخو مت، اپنی بہن سے پوچھو جس کی بدکرداری کے چرچے زبان زدے عام ہیں، اور ایسی بے حیا اور بدکردار لڑکی سے رشتہ تو میں مر کر بھی نہیں جوڑ سکتا۔ نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے اس نے زہر اگلا تو تڑپ کر دلہن بنی وہ اس کے قدموں میں گری تھی۔ ایسا مت کریں، خدا کے لیے مجھے طلاق مت دیں، یہ داغ میرے دامن پر مت لگائیں۔ خوف سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ گل، اس کا بھائی تڑپا تھا، مجھے طلاق مت دینا ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں پاؤں پکڑتی ہوں۔ اس کے پاؤں پکڑتے وہ رو رہی تھی۔ بہت ہو گیا یہ ناٹک، میں تمہیں پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ 3 لفظ نہیں تھے، وہ اس کی موت تھی۔ پتھرائی نظروں سے اس نے اپنے کچھ لمحے پہلے بنے شوہر کو دیکھا جو لمحے میں اس کی دنیا اجاڑ گیا تھا۔ اس کے دامن پر داغ لگا گیا تھا۔ اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ بند ہوتے دل کے ساتھ وہ ایک طرف گری تھی۔ وہیں دوسری طرف اندھیرے کمرے میں سگریٹ پھونکتے وجود نے آسمان کو دیکھا تھا۔ جب کوئی کمرے میں آیا، مبارک ہو، تمہارا بدلہ پورا ہوا، مر گئی تمہارے دشمن کی بیٹی۔ ان لفظوں نے اس شخص کے سینے سے دل نکال کر رکھ دیا تھا۔ پہاڑوں سے گھری اس حسین وادی میں موسم بھی بلا کا حسین تھا۔ رات ہوئی بارش نے فضا میں خنکی کا اضافہ کیا تھا، اور یہی موسم آج یوسف زئی مینشن والوں کے لیے مشکل کا باعث بنا تھا۔ لکڑی سے بنے اس حسین مینشن کے چاروں اطراف درخت ایک قطار میں لگے اس مینشن کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے حسین لان خوبصورت پھولوں سے سجا ہر کسی کی توجہ کا باعث بنتا تھا۔ انا بی، سوپ کا پیالہ تیار کریں، دیکھی میری بچی پھر بیمار ہو گئی۔ امو جان کی پکار پر انا بی نے یخنی کا پیالہ تیار کیا تھا۔ بٹیا پھر بیمار ہو گئی؟ سوپ باؤل میں ڈالتے انہوں نے انڈے چھیلتی امو جان سے پوچھا جو سرس باد میں ہلا گئی۔ جانتی تو ہیں آپ، ایسا موسم فوراً سے اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری بچی پر رحم کرے۔ دعا دیتے ان کے لہجے میں زمانوں کا دکھ سمٹ آیا تھا۔ آمین۔ ان کے ہاتھ سے ٹرے لیتے وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی تھیں۔ اس کے دروازے کے سامنے رک کر انہوں نے گہرا سانس بھرا تھا۔ ماہے، اندر داخل ہوتے خالی بیڈ دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی تھی۔ جب ہی اسے پکارتے انہوں نے بالکنی کے کھلے دروازے کو دیکھا تو ان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ ٹرے ٹیبل پر رکھتے آہستہ سا قدم اٹھاتے وہ بالکنی میں آئیں تو اسے ریلنگ کے پاس کھڑا پایا۔ سیاہ لباس میں شال اپنے گرد لپیٹے، کندھوں تک آتے بال ہوا میں بکھر رہے تھے۔ بھوری آنکھوں پر سجی گھنی پلکیں نم تھیں۔ ماہے، ایسے کیوں کھڑی ہو گڑیا، بیمار ہو جاؤ گی۔ امو جان کی آواز پر اپنی سوچوں میں کھوئی وہ بری طرح چونکی۔ آپ کب آئی امو جان؟ گہرا سانس بھرتے اس کے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ بس ابھی آئی۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ پہلے ہی طبیعت نہیں ٹھیک، اور نہ بیمار ہو جائیں آپ۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا تو وہ ان کا ہاتھ تھام گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے اب امو جان، آپ پریشان مت ہوا کریں میرے لیے۔ ان کے ہاتھ تھامتے وہ ہولے سے کہتے انہیں لیے اندر کمرے میں آئی تھی۔ جلدی سے یہ سوپ پیو، پھر فریش ہو جاؤ، میں نے وسیع کو کال کی ہے، وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا۔ امو جان، ان کی بات پر اس نے شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ اچھا پہلے یہ سوپ پیو، پھر بات کرتے ہیں۔ اس کے آگے ٹرے رکھتے انہوں نے کہا تو وہ خاموشی سے سوپ پینے لگی۔ امو جان، وسیع کو منع کرنے پلیز، اس نے ایک آخری بار التجا کی تھی۔ ماہے میری جان، کب تک خود کو اس جرم کی سزا دیں گی جو آپ نے کیا ہی نہیں؟ وسیع اچھا لڑکا ہے، آپ کے آغا جان کو بھی بے حد پسند ہے، ابان کا بیسٹ فرینڈ ہے، مگر وہ غیر شادی شدہ ہے، اور میں… اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی وہ اسے وہیں روک گئی۔ ماہے نہیں، ایسا نہیں کہتے۔ امو جان، ہر لڑکی کی زندگی میں میرے باپ جیسا انسان نہیں آتا، میں نے اسے اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیا ہے،
پلیز آپ سب بھی یہ حقیقت تسلیم کر لیں کہ ماہ نور یشم یوسف زئی کی لاڈلی بیٹی ایک طلاق یافتہ ہے۔ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ خدا را میری ذات کا تماشا نہ بنایا مجان۔ بے دردی سے گال پر بہتے آنسوؤں کو صاف کرتی وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تو ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ سفید سنگ مرمر سے بنی عالیشان حویلی میں آج ایک خاص قسم کی رونق لگی ہوئی تھی۔ آمرا بچے، جلدی سے جا کر اوپر والا کمرہ دیکھاؤ، میرا شہزادہ اتنے سالوں بعد آ رہا ہے، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ کوثر جہاں کی آواز پر آمرا سر ہلاتی اوپر کی جانب بڑھی تھی، وہیں وہ اپنے تخت پر براجمان ہوتی صدقے میں دیے جانے والے سامان کو دیکھنے لگی۔ اماں، وہ اتنے سالوں بعد واپس آ رہا ہے، آپ کوئی پرانی بات نہ نکالنا۔ رزاق نے بہت مشکل سے راضی کیا ہے اسے واپس پاکستان آنے کے لیے۔ اسمارا کی بات پر ان کا سر اس بات میں ہلا تھا۔ بے فکر ہے بچے، اب اپنے بچے کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی، وہ جیسا کہے گا ویسا ہی ہوگا، بس ایک بار وہ واپس آ جائے۔ اتنے سالوں سے ہم سے جدا ہے، اب واپس آ جائے، دیکھنا کیسے پورے گاؤں میں مٹھائی بٹواؤں گی۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسمارا انہیں اتنا خوش دیکھ کر مسکرا دی۔ ایئرپورٹ کے باہر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، کوئی اپنے پیاروں کو ریسیو کرنے آیا تھا تو کوئی انہیں الوداع کہنے۔ انہی لوگوں میں ایک شخص وہ بھی تھا، بار بار گھڑی دیکھتے وہ بار بار اندر سے آنے والے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، جب سامنے سے اسے وہ آتا دکھائی دیا جسے دیکھ کر وہ لمحے میں اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ اونچا قد، چوڑے شانے، پڑی ہوئی شیو، گردن تک آتے بال جنہیں چھوٹی پونی میں باندھا ہوا تھا، کشادہ پیشانی پر پڑے بل، سرمئی رنگ آنکھوں میں ویرانی۔ ابتہاج بارز اسے دیکھتے فوراً اس کی طرف بڑھا۔ فائنلی تو آ گیا۔ ابتہاج کے گلے لگتے وہ ایموشنل ہو رہا تھا۔ اپنا بیگ اسے دیتے وہ آگے بڑھا تو بارز نے اس کے ساتھ قدم آگے بڑھائے تھے۔ حویلی میں سب بہت خوش ہیں، دیکھنا تیرے پہنچنے پر۔ تو نے ہوٹل میں روم بک کروایا؟ بارز کی بات کاٹتے اس نے سوال کیا تو بارز اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ ابتہاج، مجھے کوئی ایشو نہیں چاہیے بارز، حویلی میں شادی ہے، تاج تو ایسے کرے گا تو سب اداس ہو جائیں گے، خاص کر میں اور پشمینہ۔ مجھے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے اور 2 سیمینارز ہیں، میں شادی سے پہلے آ جاؤں گا، تو فکر مت کر۔ گھر میں کیا بولوں گا؟ ابتہاج نے اسے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم سنبھال لے گا، کسی ہوٹل چل، میں بہت تھک گیا ہوں۔ بارز کو کہتے اس نے سگریٹ سلگایا اور باہر دیکھنے لگا۔ آخرکار وہ آ گیا تھا، مگر جس کی خواہش پر آیا تھا وہ تو کہیں نہیں تھی۔ فریش ہو کر وہ نیچے آئی تو آغا جان اور طاہر انکل لان میں شطرنج کی بساط لگائے بیٹھے تھے۔ ارے دیکھو، ہماری بیٹی بھی آ گئی، آ جاؤ بچے۔ کیسے ہیں دادو؟ طاہر صاحب کے سامنے جھک کر ان سے پیار لیتے وہ آغا جان کی طرف بڑھی تھی۔ ہم تو خوش، آپ بتاؤ؟ آپ دونوں کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش۔ ان کے لیے قہوہ پیالیوں میں ڈالتے وہ ہولے سے مسکرائی تھی، اور ایسا بہت کم ہی ہوتا تھا جب وہ مسکرائے۔ عاقب اور رانسا کی شادی میں اسے لازمی لانا ہے ابو بکر۔ بھئی یہ میری بچی تمہارے سامنے ہے، بول دو اسے، ہماری تو سنتی ہی نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے باغا جان۔ ان کے شکوہ کرنے پر وہ خواہ ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ ماہے، آنسا بضد ہے کہ تمہارے بغیر نکاح نہیں کرے گی، اس بوڑھے دادو کی خاطر آ جانا۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ وہ شرم سے ڈوب مرنے کو تیار ہو گئی۔ میں آؤں گی دادو۔ تم ایک کام کرنا، وسیع کے ساتھ اسپتال جاؤ گی تو واپسی پر اس کے ساتھ ہی حویلی آ جانا۔ وہ ساری تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ ماہے نے بے بسی سے آغا جان کو دیکھا، جن کا سارا دھیان چیس بورڈ پر تھا، یا تو پھر وہ جان کر اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ گہرا سانس بھرتے وہ وہاں سے اٹھ کر اوپر کمرے میں آ گئی۔ آنکھوں میں ویرانی نے ڈیرا جما لیا تھا۔ کتنی محنت لگتی تھی خود کو سمیٹنے میں، اور اس بکھرنے میں لمحہ بھی نہیں لگتا تھا۔ تلخ ماضی کی اذیتیں آج بھی اس کے دل پر رقم تھی۔ دیوار گیر اپنے ماں باپ کی تصویر دیکھتے وہ کہیں ماضی میں کھوتی چلی گئی۔ ماضی، پہاڑوں سے ڈھکی وہ حسین وادی اس کی پسندیدہ تھی۔ بالکنی میں کھڑی وہ گہری سوچ میں تھی۔ کمر سے نیچے آتے لمبے آبشار جیسے بال، کاجل لگی لائٹ براؤن آنکھیں جن پر گھلی پلکیں سایہ افکن تھیں، گال پر پڑتا گڑھا اور وہیں ہونٹوں کے پاس موجود تل۔ وہ شہزادیوں کسی آن بان رکھنے والی تھی۔ نور اندر آ جاؤ، بیمار ہو جاؤ گی۔ بنفشے کی آواز پر وہ چونکی تھی
और फिर गर्दन मोड़ कर कमरे में देखा जहां वो कॉफी का मग टेबल पर रख रही थी। ममा, आपने बात की बाबा से? शाल को अच्छे से अपने गिर्द लपेटते वो कमरे में आई तो बनिफ्शे ने सर उठाकर उसकी सुर्ख होती नाक को देखा। कितनी बार कहा है कि ठंड में यूं ना खड़ा हुआ करो, पता नहीं सुनती क्यों नहीं हो। हीटर ऑन करते वो उसके हाथ अपने हाथों में लेते उसे गर्माइश पहुंचाने लगी। मामा प्लीज ना, बाबा से बात करें, वहां सब हैं, मामू, खाला, मीरब। बनिफ्शे के कंधे से कोहनी टकाती वो लाड से बोली। बनिफ्शे ने बेबसी से उसे देखा। तुम्हारे बाबा कभी नहीं मानेंगे, जिद मत करो नूर, उन्हें मानना पड़ेगा। आप बात नहीं करेंगी तो मैं लाला से बात करूंगी, वो अच्छे से जानते हैं बाबा को मनाना। गर्मा गर्म कॉफी का सिप लेते वो मुंह बनाते उनके पास बैठी तो बनिफ्शे उसे देख कर रह गई।